بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. عثمان ڈار صاحب کا اسکرپٹ فلاپ ہو گیا ہے, اس کی ذرا ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن کچھ اور خبریں بھی ہیں, ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے. خبریں بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں, واپس آ کے وہ وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں. ووٹ ہے نہیں ہے, لوگ ہیں نہیں ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی کل جو حالت دیکھ لی ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے, ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے, اور وہ ایک تقریر کر کے خطاب عام فرما کے واپس آ رہے تھے تو لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے. اور لوگ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کس حد تک تنگ آ چکے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, ہر چیز, اور بجلی کا بل, گیس کا بل, پیٹرول, فیول, ہر چیز, اور کھانے پینے کی اشیاء وہ دسترس سے باہر ہیں. ان کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے کافی اپنا غصہ نکالا, لیکن شکر ہے کہ ان کو کہا کچھ نہیں, گاڑی کے شیشے نہیں توڑے گئے. اور لوگوں نے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے, اچھے لوگ بھی تھے, جنہوں نے کنٹرول کیا. اور اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کا یہ حال ہے تو نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اب یہ لوگ پچھلے جو 15 مہینے 16 مہینے انہوں نے گل کھلائے ہیں, جو اب تک گل کھلائے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ بھی ایکسٹینشن ہے پی ایم ایل این کی, شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی یہ ایکسٹینشن ہے. اور یہ ایکسٹینشن جو نگراں حکومت ہے وہ بھی اسی طریقے سے اسی ڈگر پہ چل رہی ہے. اور ان کے آنے کے بعد معیشت کا مزید ستیاناس ہوا ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے معیشت سٹیبل ہو رہی ہے. اگر یہ معیشت سٹیبل ہے تو پھر ڈاواں ڈول کون سی ہوتی ہے, یہ ذرا میرا خیال ہے کہ وہ خود ہی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں. انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو الٹا لٹکانے کی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی بات کی تھی. وہ بیان ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے, نہ اگلا جا رہا ہے نہ نکلا جا رہا ہے. اور وہ پھندا بن کے وہ پیچھے نواز شریف صاحب کا کر رہا ہے. تمام کم و بیش تمام رہنما جو ہیں وہ معافیاں مانگ چکے ہیں, معافی تلافی کر چکے ہیں, وضاحتیں کر چکے ہیں, اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا. تو اللہ کے سپرد تو بعد میں چھوڑیں گے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. معاملہ یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب اب میدان میں اترے ہیں, اور انہوں نے کل نواز شریف صاحب سے ملاقات کی, طویل ملاقات کی, اور طویل ملاقات کے بعد انہوں نے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ افہام و تفہیم سے راستہ نکالنے کی کوشش کی, اور نواز شریف نے کبھی مزاحمتی سیاست نہیں کی. تو جناب والا گزارش یہی ہے کہ اب تو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے تو اخبارات میں خبر چھپتی تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اور خبر کسی نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی, اور اس کے بعد ہلکی سی تردید بھی آ جاتی تھی اور بات ختم ہو جاتی تھی, خبر محفوظ نہیں جاتی تھی. لیکن اب سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے. کیمرہ جب سے آیا ہے اور موبائل فون جب سے آیا ہے, اب تو ساری دنیا میں ایک لمحے میں خبر محفوظ ہو جاتی ہے. تو وہ سب کچھ کیا تھا, جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, آرمی چیف الٹا لٹکا دیں گے, وہ سارے کا سارا کیا تھا. اور پھر اس وقت کے ایک میجر جنرل کو بھی کافی برا بھلا کہا گیا تھا. تو یہ تو ایک ہے معاملہ. اور پھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا کیا, اسحاق خان صاحب کے ساتھ کیا کیا, فاروق لغاری صاحب کے ساتھ کیا کیا, یہ مزاحمتی سیاست کسے کہتے ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا, زرداری صاحب کے ساتھ کیا کیا, کسی کو بھی معاف نہیں کیا. میڈیا کے ساتھ میر شکیل الرحمان کے ساتھ کیا کیا, ملیحہ لودھی صاحبہ کے ساتھ کیا کیا, ناجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کیا کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پالیٹکس, وہ جو مزاحمتی سیاست کہتے ہیں, کبھی نہیں کی. تو نواز شریف صاحب کا تو خاص ترہ امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ مزاحمتی سیاست کرتے ہیں, بلکہ نہ صرف مزاحمتی بلکہ ڈسٹرکشن کی سیاست کرتے ہیں, ہر کسی چیز کو اڑا کے رکھتے ہیں. سپریم کورٹ مجھے یاد نہیں ہے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا کیا, اور پچھلی جو تقریریں ہیں نکال کے دیکھ لیں نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی, اور زمین و آسمان ایک ہو جائیں گے اگر انصاری بلکہ باقاعدہ طور پہ گالیاں دلوائی گئیں. تو بہرحال یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ افہام و تفہیم سے راستہ نکالنے کی کوشش کی. نواز شریف کی ترجیح مہنگائی, بے روزگاری, عوام کی موجودہ صورتحال ہے. نواز شریف کی واپسی سے قبل حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی جائے گی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا 9 مئی واقعہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیے گئے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن لندن سوچی سمجھی سازگار تنصیبات پر حملے کیے گئے. تو جناب سوچی سمجھی تنصیبات پہ حملے کیے گئے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور تحقیقات ہونے کے بعد پتہ چلے گا. بہرحال عرفان صدیقی صاحب نے اصل میں میسج کنوے کیا ہے
ہماری ملٹری لیڈرشپ کو کہ جناب میری بات ہو گئی ہے میاں صاحب سے، تو میاں صاحب اب مزاحمتی سیاست نہیں کریں گے، وہ توبہ کر چکے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی بیوقوف نہیں ہے، اور وہ کافی ان کی یادداشت کمزور ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو میں بھول جائیں۔ تو بہرحال اس وقت لڑائی چل رہی ہے، ایک تو یہ تھا، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جلسہ ولسہ ختم کر دیں اور ریلیاں بھی ختم کر دیں، اور میاں صاحب آئیں اور اتریں، اور اترنے کے بعد سیدھے وہ چلے جائیں رائے بینڈ، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے ہوتا کیا ہے، 21 اکتوبر سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے۔ 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ایک وہ کرنا ہے سانحہ کارساز، اور اس میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان بھی معاملات گڑبڑی چل رہے ہیں۔ اور پہلے چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کی اس رائے کے ساتھ نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے اور فی الفور ہونے چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی ایک طرف الیکشن چاہ رہی ہے، لیکن دوسری طرف سندھ میں کیا ہوا ہے، سندھ کی نگراں حکومت ہے، اور نگراں حکومت کیا کر رہی ہے، انصاف ہاؤس کراچی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی دفتر ہے اس کو دوبارہ سیل کر دیا ہے، اور بڑے عرصے کے بعد کھلا تھا لیکن اس کو دوبارہ سیل کر دیا ہے۔ اور تحریک انصاف پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ اس کے قائدین اور کارکنان کے خلاف بدترین انتقامی کارروائی کا سلسلہ تیز کیا جا رہا ہے۔ نگراں حکومتیں اپنے دستوری مینڈیٹ کے برعکس بدماشی اور غنڈہ گردی کو انداز حکمرانی بنائے ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کے کاروبار کو پھر سے بند کر کے شفافیت اور قانونیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور عدالتی حکم کو پیروں تلے رونتے ہوئے ہمارے دفتر انصاف ہاؤس کو بھی ننگی جارحیت کرتے ہوئے پھر سے سربمہر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ سندھ میں بھی ہے، یہ سلسلہ پنجاب میں بھی ہے، یہ سلسلہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، یہ ہر جگہ چل رہا ہے، اسلام آباد میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان بھی تلخیاں بڑھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کہہ چکے ہیں کہ جنوری میں انتخابات نہیں ہو سکتے، برف باری ہے، فروری میں بھی ہوگی، اس کے بعد پھر مارچ آ جائے گا، مارچ اپریل میں پھر گندم کی کٹائی شروع ہو جائے گی، پھر الیکشن نہیں ہو سکتے، کہ پھر اس میں رمضان المبارک بھی آ جائے گا اپریل میں، مارچ اپریل میں پھر رمضان المبارک بھی آ جائے گا، پھر اس میں نہیں ہو سکتے، اس کے بعد پھر گندم کی کٹائی اور سلسلہ شروع ہو جائے گا، نئی فصل کی بوائی، پھر اس میں الیکشن نہیں ہو سکیں گے، اس کے بعد پھر قربانی کا مہینہ آ جائے گا، پھر محرم سفر آ جائے گا، تو اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس پہ کافی تنقید کی تھی، لیکن مولانا غفور حیدری صاحب نے کہتے ہیں کہ پی پی والے ٹھنڈا کر کے کھائیں، گرم گرم کھانے سے منہ جل جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے جو پیکج لیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، غصہ ہم پر اتار رہے ہیں۔ پیکج تو سب کو میرا خیال ہے دیا گیا تھا، اور کچھ کا ظاہر ہے بیلنس ختم ہو گیا، کچھ کا بیلنس ابھی باقی ہے، تو مولانا صاحب کا بیلنس بھی ختم ہونے والا جے یو آئی کا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پی پی تجربہ کار سیاسی کارکنوں کی جماعت ہے، پی پی پتہ نہیں کیوں کر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات جیسے ہماری پیکج ڈیل ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی بھی چاہیے کہ اس کو بھی سمجھے حالات کو، اور حالات کو سمجھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ڈیل کر لے، پیکج ڈیل طے کر لے جیسے ہماری ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، انتخابات سے قبل امن و امان اور موسم کی صورتحال پر نظر رکھنی چاہیے، یہ ہے وہ پنچ لائن، جس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اچھے موسم میں انتخابات سے پی پی کو بھی اچھے نتائج مل جائیں گے۔ یہ بڑی زمانی گفتگو کی ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہماری والی بس میں سوار ہو جائیں، جس میں الیکشن ابھی کوئی نہیں ہے، اور جب موسم اچھا آئے گا، موسم کب اچھا آئے گا، جب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو نکال باہر کیا جائے گا، اس کو نکال باہر کرنے تک انتظار کرے پیپلز پارٹی، جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی کو مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بس میں آ جائیں، تو اچھے موسم کا انتظار کریں، اچھے موسم میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، ہمیں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو ہنوز دلی دورست، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی نے جواب دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا فیصل کریم کنڈی صاحب نے دیا ہے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب ڈی آئی خان بھی مولانا کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا انتخابات کے مطالبے پر تل ملانا سوالیہ نشان ہے، پیپلز پارٹی اپنی سیاست کا فیصلہ خود کرتی ہے، کسی اور کے کہنے پر نہیں کرتی، دھرنے شروع اور ختم نہیں کرتی۔ مولانا صاحب کو تانا دیا جا رہا ہے، جو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے پوچھ کے جو دھرنا کیا تھا، ارینج کیا تھا، اور اس کے بعد پھر دھرنا ختم کروا دیا تھا جنرل فیض صاحب نے۔ تو یہ
بلاول بھٹو زرداری عوام کی طاقت سے وزیر اعظم منتخب ہوں گے انشاءاللہ، فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں۔ LFO منظور کروا کر مراعات لینے والے لیول پلینگ فیلڈ سے گھبراتے ہیں، یعنی پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب MMA کے سربراہ بھی تھے اور لیڈر آف اپوزیشن بھی تھے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ LFO منظور کروا کر مراعات لینے والے لیول پلینگ فیلڈ سے گھبراتے کیوں ہیں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی۔ اور اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف عثمان ڈار صاحب سے متعلق۔ عثمان ڈار صاحب کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر کسی قسم کا انہوں نے عثمان ڈار صاحب کے خلاف بیان نہیں دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ عثمان ڈار پر بہت زیادہ ظلم ہوا اور ان کو کس حالت میں رکھا، کیسے رکھا، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف بیان دینے کے بجائے انہوں نے کہا ہے کہ نجی ٹی وی چینل کو عثمان ڈار کا انٹرویو نئی بوتل میں پرانی شراب ہے۔ 24 روز تک نامعلوم اغوا کاروں کی حراست میں گزارنے کے بعد عثمان ڈار کی ایک نجی ٹی وی چینل پر رونمائی بلا شبہ خود اغوا کاروں کو بے نقاب کرتی ہے، اور عثمان ڈار کو 10 ستمبر کو کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، اور عثمان ڈار کی جبری گمشدگی پر ان کی والدہ اور بھائی سمیت اہل خانہ کے متعدد بیانات، پیغامات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پچھلے 5 ماہ کے دوران عثمان ڈار کی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپوں، ان کی والدہ، دیگر خواتین، اہل خانہ سے بدسلوکی، ان کی فیکٹری اور رہائش گاہ پر پڑنے والے تالے پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اس 24 روزہ جبری گمشدگی کے دوران جسمانی ذہنی تشدد، جبر کے آثار، ان کی کانپتی آواز، متذبذب باڈی لینگویج اور بے ربط خیالات سے واضح ہیں، اور 9 مئی کے 5 ماہ بعد 24 روزہ جبری گمشدگی کے بعد دیے گئے انٹرویو کی عوام کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ خدشہ ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے سے ہمارے دیگر اغوا کنندگان بشمول صداقت عباسی صاحب، فاروق حبیب اور شیخ رشید بھی آزمائے جائیں گے اور ایسے مزید ڈرامے نشر کیے جائیں گے۔ ہمیں عثمان ڈار سے ہمدردی اور پارٹی کے لیے ان کی وابستگی کا کلیتاً احساس ہے۔ چیئرمین عمران خان کی بے گناہی اور تحریک انصاف کو میئر عوامی تائید کی گواہی خود عثمان ڈار نے دی ہے۔ ملک کو گھسے پٹے ڈراموں اور فلموں کی بھینٹ چڑھانے کی بجائے 9 مئی کے واقعات کی اعلیٰ سطح عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات اور کروائی جائیں اور عوام کو ووٹ کا حق دینے کے لیے 90 روز کے اندر دستوری مدت میں انتخابات کروائے جائیں۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ عثمان ڈار صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار ہمارے تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کتنا جبر کیا گیا۔ وہ تو خیر پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ عثمان ڈار کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، اور پوری فیملی کے ساتھ کیا گیا، پورے خاندان کے ساتھ کیا گیا۔ ان کی والدہ بیچاری در بدر پھرتی رہیں، اکیلی پھرتی رہیں، اور اپنی جو گھروں کو ڈی سیل کروانے کی کوشش کرتی رہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن ایک اور خبر، یعنی کہ تضادات پہ تضادات دیکھیں کتنے ہیں، کہ سابق آرمی چیف کا ٹیکس ریکارڈ لیک ہونے کا معاملہ جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ اب شاہد اسلم اور جو سرکاری ملازمین FBR کے تھے ان پر فرد جرم 9 نومبر کو عائد کی جائے گی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس موجودہ قاضی فائزہ صاحب جب وہ جج تھے تو ان کے جس صحافی نے جو ان کا ڈاٹا لیک کیا تھا اس پہ تو ریفرنس بھیج دیا تھا چیف جسٹس اس وقت کے جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے خلاف، ریفرنس بھیج دیا تھا باقاعدہ طور پہ بنا کے، اور اس کے بعد پھر لمبی لڑائی، یہ فیض آباد دھرنا کیس کے بعد کی بات، ان پہ ریفرنس بھیجا تھا، تو ان کا کیس تھا، اور اس کے بعد وہ تو سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ انٹینشنلی بددیانتی اور میلافائڈی ہو رہا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک طرف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے فیملی کے بارے میں کوئی ڈاٹا آیا تو وہ ریفرنس اور ان کو برطرف کروانے کی کارروائی شروع کروائی گئی، لیکن دوسری جانب جناب باجوہ صاحب کا ڈاٹا لیک ہوا، اور اس پہ بجائے اس کے کہ اسی طرح جیسے جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو برطرف کروانے کی کوشش کی تو جناب باجوہ کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی، وہ نہیں کی گئی، بلکہ شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا، جرنلسٹ کو گرفتار کرنے کے بعد وہ ان کی ضمانتیں ہیں اور اس کے بعد چلان، اور پھر ملازمین کو بھی کچھ ملازمین کو برطرف کیا گیا۔ تو اب یہ اپوزٹ ہو رہا ہے کہ ادھر کچھ اور معیار پیمانہ تھا اور یہاں پہ پیمانہ کچھ اور ہے، یہاں پہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ انہی صحافیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ تو یہ تضادات ہیں، یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ ایک طرف سوچ کچھ اور ہے اور دوسری طرف سوچ کچھ اور ہے۔ پھر اسی طریقے سے عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے بھی جو 9 مئی کی پلاننگ انہوں نے جو بیان ان سے دلوایا گیا کہ یہ زمان پارک میں ہوئی تھی 9 مئی کی، تو جبکہ محمود مولوی صاحب جو ہیں MNA کراچی ایکس، وہ کہتے ہیں کہ سانحہ مئی کی منصوبہ بندی ایوان صدر میں ہوئی تھی۔
تو یہ دونوں باتیں آپ دیکھ لیں، دونوں رہنما ہیں، ایک سے یہ ایک بات کہلوائی جا رہی ہے، دوسرے سے دوسری کہلوائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صدر مملکت سے بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ یہ تو ہے یہاں کی، کیونکہ ساری اس وقت معاملہ ایک ہی گرد گھوم رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ ان کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان باہر آئیں ملاقات کر کے، اور انہوں نے کہا کہ اس بات پر افسردہ ہیں کہ جناب صدر مملکت نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کی۔ اگر الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیتے تو وہ اپنے فرض سے بری ذمہ ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہ جانے کیوں ایسا نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس بارے میں بہتر بات بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس سے میں کرائسس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے شاید انہوں نے ایک ڈیٹ تو دے دی تھی، اور ان کو بھی پتا تھا، سب کو پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے، لیکن انہوں نے ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ لا منسٹری کا انکاری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر چاروں صوبوں کا معاملہ ہے، وہ الیکشن کی تاریخ پھر انہوں نے صرف مرکز کی دی، صوبوں کا معاملہ۔ تو میرا خیال ہے صدر مملکت نے ایک اپنا کارڈ بھی کھیل دیا تھا، اور بال جو ہے وہ کورٹ میں پھینک دی تھی گورنمنٹ کے، کہ اپنا انہوں نے فرض ادا کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب کو شاید میرا خیال ہے کہ سمجھانا چاہیے، یا پھر کسی نے مسلیڈ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات۔